بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الاجماع فی الاحکام حجت قاطعہ. اجماع احکام کے اندر حجت قاطعہ ہے. سنت پر بیان ہونے کے بعد اب اجماع پر کلام ہوا ہے. اجماع کو حجت قاطعہ کہا گیا ہے احکام کے اندر. جو عقائد ہیں ان میں تو بالاولیٰ اجماع جو ہے وہ حجت ہے، البتہ احکام کے اندر بھی اجماع حجت ہے. یہ اجماع جو ہے اس کے تحت کئی سارے مضامین ذہن میں ہونا ضروری ہے. ایک اجماع سے کے ساتھ جڑا ہوا جو موضوع ہے وہ ہے امت کا سٹیٹس. امت کوئی شے ہے، ظاہر ہے اللہ رب العزت معبود رب اصل شریعت نازل فرمانے والا وہ تو ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس نے باقاعدہ تعلیم دی ہے ہمیں، وہ بھی ہے. مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے. اس امت کو پھر جو وجود یہ اللہ نے اپنا دین اتار کر اور اس کے رسول نے اس دین کی تعلیم دے کر جس انسانی مجموعے کی تشکیل کی ہے احکام دین سے متعلق، ان کا بھی ایک سٹیٹس مقرر ہو گیا ہے، ان کی بھی ایک حیثیت قائم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ شریعت کے معاملے میں اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد اس سے بھی رجوع جو ہے وہ ضروری ہے. گو اس میں کسی ایک انسان کی یا دو کی یا 10 کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے مرجع ہو، دین کے لیے حوالہ ہو. البتہ یہ بطور مجموع دین خداوندی کے معاملے میں ایک باقاعدہ حوالہ ہے اور یہ بہت اہم ہے امت کی اس حیثیت کو جاننے سے متعلق. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک علمی سی بات یہاں پر جان لینا بھی ضروری ہے. بسا اوقات اجماع کے معاملے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اجماع کسی ایسے مسئلے میں ہونا ہوگا اور اجماع کو ڈھونڈنا ہے تو کسی ایسے مسئلے کے اندر ڈھونڈنا ہے جو سرے سے کتاب اللہ کے اندر نہیں آیا ہو اور جو سرے سے سنت رسول اللہ کے اندر نہ آیا ہو. تو ٹھیک ہے، وہاں پھر ہم اجماع کو حوالہ بنائیں گے، وہاں ہم اجماع کی طرف کو رجوع کریں گے یا سرے سے اجماع کا وہاں پر ہم سوال اٹھائیں گے. یہ بات ایک جو اہل علم ہیں ان کے لیے انتہائی عجیب و غریب یہ بات ہوگی اور وہ بڑے ہی تعجب سے آپ کی اس بات کو سنیں گے کہ جہاں اللہ کی کتاب نہ ہو اور جہاں اللہ کے رسول کی سنت اس مسئلے میں موجود نہ ہو وہاں جو ہے نا اجماع کو دیکھا جائے گا. اجماع کا دیکھیے، اجماع کا ایک بہت بڑا دائرہ بھلا کہاں ہے؟ وہ ہے کہ نصوص ہی کو کس طریقے سے اس امت نے لیا ہے. اس مسئلے کو براہ کرم غور سے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ اجماع کی یہ جہت آپ کو بہت فائدہ دے گی اور ایک بہت صحیح حقیقی ٹھوس بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو لے آئے گی. اور یہ اس وقت جو ایک دلیلزم چل رہا ہے اور ایک جو ریویژنزم چل رہا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز نجات دلائے گی. اچھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نصوص کو ہی کس طریقے سے لیا گیا ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. نصوص کو کس طریقے سے لیا، اللہ کی کتاب ہی کو کس طریقے سے لیا ہے یا سنت رسول اللہ ہی کے اندر کسی مسئلے کو کس طریقے سے لیا ہے. اس میں دو مسئلے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہے ظاہر ہے کتاب اللہ کی تو جو بطور ثبوت ساری کی ساری قطعی ہے. اچھا، تو اس حوالے سے تو کتاب اللہ کے حوالے سے جو دوسری بات ابھی جو بیان ہوگی وہی متعلق ہے، وہ ابھی ہم نہیں کر رہے، بعد میں کرتے ہیں. جہاں تک سنت رسول اللہ کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قطعی ثبوت نہیں ہے. اس کا ایک بہت سارا حصہ سنت کا ظنی ثبوت ہو سکتا ہے.
البتہ یہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ایک بیان جو کچھ اشخاص نے کچھ اشخاص سے روایت کر کے دیا ہے، جس وقت وہ ساری کی ساری امت اس حدیث کو بطور حدیث قبول کر لے گی تو یہ اجماع ہے اس وقت، اور بے شمار ایسی ہیں کہ تمام کی تمام امت جو ہے وہ بعض احادیث کو احادیث ماننے پر متفق ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری نصوص شریعت کو نصوص شریعت ماننے پر امت کا اتفاق ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں دلیل آپ کی بے شک سنت ہے، لیکن سنت کا ثبوت جو ہے وہ اس کے ساتھ اجماع آ گیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک بہت بڑی سپیس ہے جس کے اندر آپ بیک وقت سنت پر بھی ہوتے ہیں اور اجماع پر بھی ہوتے ہیں۔ السنہ والجماعہ یہ دونوں جو ہیں اس پر آ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے السنہ والجماعہ کا، بلکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو تسلسل جو گروہ ہے قیامت تک کے لیے، اس کا نام ہی پڑ گیا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ ہم نے کہا تھا دو باتیں، تو دوسری چیز ہے کہ جو نصوص کی دلالتیں ہیں، جو نصوص سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، جو معانی لیے جاتے ہیں، یا نصوص جن معانی پر دلالت کرتی ہیں، اچھا یہ بات خود کتاب اللہ کے ساتھ بھی بالکل صحیح ہے کہ کتاب اللہ ثبوت کے لحاظ سے تو بالکل قطعی ہے، لیکن کتاب اللہ کا بہت سارا بیان ایسا ہے کہ جس میں دلالت جو ہے وہ ظنی ہو سکتی ہے، اور سنت رسول اللہ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا جو اپنی دلالت کے لحاظ سے ظنی ہوگا۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اگر اس کی کسی دلالت کے اوپر کتاب اللہ کی جس دلالت پر اس امت کا اتفاق ہے، اور ایک بہت بڑا دائرہ ہے کتاب اللہ کی دلالتوں کو اس امت نے ایک ہی معنی پر لیا ہے، اور اس کے اندر اس دلالت پر امت کا بالکل کوئی ذرہ پر اختلاف نہیں ہے، اور سنت رسول اللہ کا ایک بہت بڑا ایسا حصہ ہے کہ اس کی دلالتوں پر اس امت نے پورا اتفاق کیا ہے۔ تو اب یہ دوسری بات آ گئی ہے کہ دلالتوں کے لحاظ سے بھی اب بیک وقت آپ جو ہے وہ سنت پر ہیں، اس لیے کہ دلیل سنت سے لے رہے ہیں، لیکن اس سنت کی یہی دلالت چلے گی اور دوسری کوئی دلالت جو ہے وہ نہیں چلے گی، تو بیک وقت آپ اجماع پر ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا دائرہ ہے جس میں آپ کو کہا گیا آپ ہیں السنہ والجماعہ کے اوپر، تو السنہ والجماعہ۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو سرے سے کتاب اللہ کے اندر وارد نہ ہوئے ہوں، اور جو سرے سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وارد نہ ہوئے ہوں، تو ایسے مسئلوں پر بھی، اب بھی کے لفظ کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ بصورت دیگر اجماع بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے، بھائی صاحب اجماع تو بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ اس امت کے اجماع کی طرف رجوع کریں گے، جس میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا بیان نہیں ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز اس امت کا متفق ہوا ہونا بذات خود انشاءاللہ ایک حجت ہے، اور یہ حجت جو ہے وہ ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حجت جو ہے وہ قاطعہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے اجماع کو حجت ظنیہ بھی کہا ہے، حجت قاطعہ کہنے پر وہ متفق نہیں ہے۔ اس پر مزید جو کچھ اہل تحقیق نے جو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ دراصل ایسا ہے کہ اجماع کے بھی مراتب ہیں۔ اچھا، وہ مسئلے جن پر دوسرے کسی قول کے نہ ہو کا بالکل نہ پایا جانا قطعی ہو جائے، تو ایسا اجماع جو ہے نا وہ حجت قاطعہ ہے، وہ قطعی ہے، اور جس اجماع میں یہ اس کے مخالف کا پائے جانے کا ظن باقی ہو تو ہے، مطلب ظاہر ہے ظن ہے، صرف ہمیں معلوم نہیں ہے، اور بہت قوی امکان ہے کہ اس پر کوئی اس کے مخالف نہ ہو، تو جس میں اس مسئلے کے مخالف قائل کا جو ہے نا وہ نہ پایا جانا ظن ہو،
قطعی نہ ہو تو ایسا اجماع جو ہے اس کو پھر اجماع ظنی کہا جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایسے اجماع کی حجیت جو ہے پھر وہ ظنی حجیت ہے۔ تو یہ بات مطلب درست ہے کہ بعض صورتوں میں یا بعض جو مراتب ہیں اس میں ہم کو، لیکن کہ وہ اجماع جس میں مخالف کا نہ پایا جانا قطعی ہو انشاءاللہ العزیز، وہ اجماع اس امت کے حق میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک قطعی حجت ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ یہ ذکر کرتے چلیں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خود کتاب اللہ ہی کی طرف رجوع میں اجماع کس قدر بڑی شے ہے، اور خود سنت رسول اللہ ہی کی طرف رجوع میں اجماع کتنا بڑا ایک اصل ہے ہمارا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس کے دلائل کو بھی ہم تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں۔ یہ اس حوالے جو سب سے صریح آیت قرآن مجید میں آتی ہے، اور امام شافعی نے اس پر بہت زبردست کلام کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ رسول کے ساتھ مشاققت جو ہے، رسول کے ساتھ جو ہے وہ محاذرہ یا رسول سے کے مخالف جانا، تو یہ تو چلیں مطلب ظاہر ہے ایک اپنی جگہ پہ واضح ہے ہی۔ دوسرا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین کے راستے سے ہٹ کر جس نے راستہ چلا، مومنوں کے المؤمنین سب کے سب مومن جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے ہٹ کر جس نے کوئی راستہ چلا، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ دھکا دے دیتے ہیں اور اس کو دوزخ میں جھونک دیتے ہیں، اور جو کہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے معاملے میں امام ابن کثیر کہتے ہیں والذی عول علیہ الشافعی رحمہ اللہ فی الاحتجاج علی کون الاجماع حجتا تحرم مخالفته هذه الآیۃ الکریمہ، جس چیز پر امام شافعی نے بہت بنیاد بنائی ہے اجماع کو حجت قرار دینے کے معاملے میں، اور ایک ایسی حجت جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ یہ ہے بعد التروی والفکر الطویل، بہت گہرے غور و خوض کے بعد، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْاِسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا، امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ بہترین استنباطات میں سے ایک ہے اور قوی ترین استنباطات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے دلائل اس پر موجود ہیں، اجماع کی حجیت پر۔ اس امت کا جو ہے وہ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کے شہداء زمین میں کہا گیا ہے، یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ سبحان اللہ ایک حدیث سے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، پھر ایک جنازہ گزرا فرمایا وجبت، تو صحابہ نے پوچھا جی یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک جو جنازہ گزرا تھا اس شخص کی جو کے لیے اچھی باتیں کی تھیں، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ایک جنازہ جو گزرا تم نے اس کے بارے میں برا کہا تو میں نے کہا کہ اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے شہید ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب ایک مسلمان اہل علم اہل حق جو ہیں ان کی ایک گواہی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، تو پھر کجا یہ کہ جہاں پوری یہ امت سب کی سب ایک چیز پر مجتمع اور متفق ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے اہل علم میں یہ اس آیت سے استدلال کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں مطلب یہ ہے کہ جہاں نزاع ہو گیا ہے وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف معاملے کو لوٹانا، تو جہاں تنازع ہی نہ ہو، نزاع ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف کو لوٹانے کی یہ سارا عمل جو ہے نا، یہ سارا پروسیس وہاں پر متعلقہ ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو ساری کی ساری کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں ان اللہ قد اجار امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس بات سے اپنی پناہ میں رکھا ہے ان تجتمع علی ضلالہ، کہ یہ ضلالت پر کسی گمراہی کی بات پر اکٹھی ہو جائے۔
اچھا، یہ اور تیسرا جو نصوص کا مجموعہ ہے اجماع کی دلالت کے حوالے سے، وہ ہیں وہ احادیث جس کو جو الجماعہ کو لازم پکڑنے پر معنی دیتی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے. ہم یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اجماع اور الجماعہ دراصل ایک چیز سے پھوٹنے والی حقیقتیں ہیں. اچھا، تو باقاعدہ طور پر ہم نے نصوص کے اس مجموعے سے بھی اس پر استدلال کیا، لیس احد یفارق الجماعۃ شبرا فیموت، کوئی شخص جو ہے نا جماعت سے، الجماعہ سے ایک بالشت بر بھی مفارقت نہیں کرے گا، الا مات میتۃ جاہلیہ، مگر وہ ایک جاہلیت کی موت ہی مرے گا. بہت سنگین وعید ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے جو شخص جماعت سے، اور جس چیز پر متفق ہے دین کے جس مسئلے پر، اس سے وہ ہٹتا ہے. اس کو باقاعدہ امام شافعی نے لکھا ہے الرسالہ میں، وَأَمْرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلزوم جماعت المسلمین مما يحتج به فی ان اجماع المسلمین ان شاء اللہ لازم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرمانا کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑ کر رکھو، یہ ان دلائل میں سے ہے جس سے حجت اخذ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا اجماع لازم ہے اور اس کو لازم پکڑنا ضروری ہے. تو یہ امت پہلے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اپنے بطور مجموع جو ہے یہ انشاءاللہ اس معنی میں مطلب فرمایا کہ یہ جب اکٹھی ہوگی تو یہ گمراہی پر نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امت اپنی مجموع میں انشاءاللہ العزیز معصوم ہے، اور یہ عصمت انشاءاللہ کسی ایک فرد کو نہیں، البتہ بطور مجموع اس کو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز یہ عصمت قیامت تک کے لیے حاصل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.